اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز ایک اہم رکن جس کو اس کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، وہ تکبیر جس کے بعد بات چیت اور دنیاوی امور حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہو کر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کیفیت کو قیام کہا جاتا ہے۔ قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے ایک ہم نے کل کی تھی اور ہم سب جانتے ہیں۔ دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے خاص طور پہ ان کے تلفظ کا، ان کو صحیح ادا کرنے کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک دفعہ جو زبان پہ الفاظ چڑھ جائیں وہ دوبارہ ٹھیک ہونا مشکل ہوتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ تجوید اور ترجمے کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ آج ہم دوسری دعا کریں گے جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ استفتاح فتح سے ہے، کھولنے والی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو تکبیر کے بعد قرات سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی سے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اور آپ نے دعا پڑھی۔ چونکہ یہ تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم 2 سے 3 دنوں میں کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ اتنی ہی دعا کراؤں جتنی آپ آرام سے فالو بھی کر سکیں اور اچھی طرح سے یاد بھی کر سکیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ انشاءاللہ آج ہم اتنی یاد کریں گے۔ اللہم، اے اللہ، باعد، دوری ڈال، باعد جیسے اردو میں بعید کا لفظ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، باعد دوری ڈال، بینی درمیان میرے، آخر میں چھوٹی یا جب بھی آتی ہے وہ اصل میں میرے کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو بینی درمیان میرے، و بین اور درمیان خطایا، خطایا گناہوں، خطاؤں، یا آخر میں میرے گناہوں کے، کما جیسا کہ، باعدت دوری ڈالی، تا آخر میں تو نے، جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت، انعام کیا تو نے، ایسے ہی باعدت دوری ڈالی تو نے، بین درمیان، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب کے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں ایسے ہی دوری ڈال دے جیسے کہ مشرق و مغرب میں دوری ڈالی ہے یا دوری ہے۔ آئیں اب اس کو پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ خاص طور پہ الف کا، یا مدہ کا، واو مدہ کا خیال رکھنا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم کل کریں گے۔
نماز کے لیے جن شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے اس میں طہارت کا اہتمام، وضو کرنا، جس جگہ پر پڑھی جائے وہ صاف ستھری ہو، جن کپڑوں میں پڑھی جائے وہ صاف ستھرے ہوں، ستر، جو چیزیں ہمیں ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، کور کرنے کا، وہ تمام کور ہوں، قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی جائے۔ اگر انسان اس کی پرواہ نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں، نوافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب اونٹنی پر آپ نوافل ادا فرمانے کا ارادہ کرتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے تھے۔ اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے، سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر سفر میں آپ نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں، شروع میں قبلہ رخ ہو گئے، اس کے بعد چاہے سواری ٹرن بھی لے رہی ہے یا کسی بھی طرح، تو آپ نفل عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض کے لیے ضروری ہے کہ سواری سے نیچے اتر کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی جائے۔ سواری پہ بیٹھے ہوئے فرض نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ، جس طرح اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اشارے سے کریں گے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لینا بہتر ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونے میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سترہ۔ سترہ سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی چیز رکھ لیتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا گناہ گار نہ ہو۔ یہ آپ دیوار کے سامنے ستون ہے، کوئی لکڑی ہے، جس طرح ہم اکثر باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں تو بیگ ہوتا ہے، بیگ سامنے رکھ لیا جائے۔ گھر میں ہوتے ہوئے تو اکثر دیوار ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم کارنرز پہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باہر کسی کھلی جگہ پر ہے تو لازمی اپنے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 دن، مہینے یا سال تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرتے ہوئے آگے سترہ کھڑا کرو، کوئی بھی چیز، اور کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ مزاحمت کرو، اس کو پیچھے اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں اور اسے آگے سے نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، یعنی کہ اس کو پیچھے بیک پہ کریں، کیونکہ وہ شیطان ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو خود بھی اس سے گریز کرنا چاہیے، اپنے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ کر نماز شروع کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو نہیں پتہ یا کوئی ایک دم سے گزرنے لگے تو اپنے ہاتھ سے اس کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد وقت کا خیال انتہائی اہم ہے۔ نمازوں کو ان کے وقت پر اگر ادا نہ کیا جائے تو وہ نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اجماع امت ہے کہ وقت آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جس وقت نماز کا وقت شروع ہوا اسی وقت نماز پڑھی جائے گی، الا یہ کہ نمازیں کسی مجبوری کی وجہ سے جمع کی جا رہی ہوں۔ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا پسندیدہ ہے اور یہ مقرر وقت پر ہی ادا ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے بے وقت نماز ادا کی یعنی تاخیر سے پڑھی
یا بہت پہلے اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کروں گا، چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے نمازوں کو خاص طور پر اول وقت میں پڑھنے کی اور ان کے وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو عورتیں مسجد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں اور وہ اندھیری کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ اتنا ارلی پڑھی جاتی تھی کہ روشنی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو پہچان سکے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ تو ہماری کوشش خاص طور پہ رمضان میں اس عادت کو بنانے کی کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو اس کے شروع وقت میں ہی پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے جابر بن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات دریافت کیے تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے، عصر کی نماز جب سورج صاف اور روشن ہوتا، یعنی اس میں زردی کی آمیزش نہ ہوتی، یلوئش نہ ہونا شروع ہوا ہوتا، مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی کبھی دیر سے پڑھتے۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جلدی جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، جب دیکھتے کہ ابھی کم ہیں تو دیر سے پڑھتے، اور نماز فجر اندھیرے میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو تو ہمیں فوراً نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن خاص طور میں اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے دیر ہو بھی گئی ہے تو کوشش کریں کہ جتنی نماز مل جائے اتنی کو کسی طور پہ بھی نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے، یعنی وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت ہی تھوڑا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز خاص طور پہ اور باقی تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا یا اول وقت میں پڑھنا دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ کچھ اوقات ہیں جن میں کہ نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ ابن عباس، عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ظاہر ہو جائے، نکل آئے بالکل، اور نماز عصر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنی منع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا الا یہ کہ سورج بلند ہو۔ اگر ابھی بالکل سٹارٹنگ ہے عصر کی تو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے باز رکھا، بس یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں، تو کبھی مجبوری میں ظہر کی اگر کوئی سنتے رہتی ہوں تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو سورج نکلنے تک فجر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ان کیس آپ کی فجر مس ہوگی، آخری 5 منٹ ہیں یا عصر کا ٹائم بھی، تو اس کو پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب کے شروع سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی تو اس نے اپنی نماز پا لی، اس نے فجر پڑھ لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،